बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मैं आप हज़रात के सामने एक अहम सवाल जो कि मुख्तलिफ़ हलकों से पूछा जा रहा है और बहुत से लोगों के जहनों में तशवीश पाई जाती है उस हवाले से, उस पर मुख्तसर सी बात करूँगा। सवाल या वो मसला ये है जिस पर तशवीश है, इल्मी हलकों में भी है, आम अवामुन्नास में भी है, इसी तरह नौजवान नस्ल के जहनों में भी है। सवाल ये है कि जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जिससे इंसान अपना पैगाम दूसरों तक मिनटों सेकंडों में पहुंचा देता है, दुनिया के कोने कोने तक बात पहुंच जाती है। तो इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोग मुतनाज़े जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे मवाद, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो इख्तलाफ का बायस बनती हैं, इख्तलाफ में इजाफ़ा पैदा करती हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको यानी सोशल मीडिया पर वो बयान कर रहे हैं, लोगों के सामने उसको पेश कर रहे हैं। और उम्मत जो कि पहले यानी कि फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है और फ़िरका वारियत में इस कदर आगे जा चुकी है कि वापसी का सफ़र नामुमकिन नज़र आता है, वगरना मुश्किल तो बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। तो इन हालात में मज़ीद उस चीज़ को हवा दी जा रही है, उस चीज़ में इजाफ़ा किया जा रहा है। तो क्या ये लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये सवाल है। क्या ये सवाब कमा रहे हैं इस तरह के काम करके कि जिससे मज़ीद इख्तलाफात पैदा हों, मज़ीद लोगों में डिवीज़न पैदा हो, तक़सीम पैदा हो, और इस्लाम की जो एक ख़ूबसूरत शक्ल है, जो ख़ूबसूरत पैगाम है इस्लाम का, उसको एक तरह से ये लोग मसख़ कर रहे हैं। इस हवाले से मैं चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। आजकल ख़ास तौर पर जो लोग सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो उलमा हैं आम तौर पर, और वो हर फ़िरके के उलमा हैं, चाहे वो कोई भी फ़िरका है, हर फ़िरके में ये उलमा मौजूद हैं। और स्पेशली जो नौजवान आजकल जिनका ज़िक्र करते हैं कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलम वाले, उनका हवाला दिया जाता है और उनके बयानात पर डिस्कशन चलती रहती है कि ये क्या क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह के ये चैलेंजेस दे रहे हैं और ये क्या मतलब है कि एक नई चीज़ पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है हर एक के लिए, और ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमा के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया चल रहा है। इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। ये सूरत आल इमरान की आयत है, पारा नंबर 4 है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। और यहाँ पर मुफस्सिरीन के नज़दीक हब्लिल्लाह से मुराद यही कुरान मजीद है कि अल्लाह ताला के कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रक़ू, और फ़िरक़े बंदी में ना पड़ जाओ, फ़िरका वारियत में ना पड़ो, फ़िरक़ों में ना तकसीम हो जाओ। इसी तरह सूरत अनफ़ाल में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कि ऐ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और झगड़ों में ना पड़ो, इस तरह तुम यानी बुज़दिल हो जाओगे और इस तरह तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इख्तिलाफ़ात करने से, आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से तुम लोग बुज़दिल हो जाओगी और तुम्हारा वक़ार ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी जो एक रोब दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर नुकसान बयान फरमाया। तो बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए और कुरान मजीद को देखा जाए, तो कुरान मजीद तो वाज़ेह तौर पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी वाज़ेह तौर पर इस चीज़ से हमें बार बार मना कर रही है कि फ़िरका वारियत में ना पड़ो, फ़िरकों में तकसीम ना हो जाओ, और इसी तरह अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सुन्नत को लाजमी पकड़ो, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजमी पकड़ो। तो हम इन सब चीज़ों को साइड पे रख कर, कोई किसी एक शख्स के पीछे चल पड़ता है, कोई किसी दूसरे शख्स के पीछे चल पड़ता है, कोई किसी तीसरे शख्स के पीछे चल पड़ता है, वो जिस काम पे उसको लगा देता है, जिस रास्ते पे डाल देता है, वो उसके पीछे चलता है, और इतना वो सख्त हो जाता है उस पर कि वो जो उससे इख्तलाफ करे वो उसके ईमान पर, उसके इस्लाम पर भी शक करने लग जाता है। और ख़ास तौर पर जो हमारे यानी कि जहलमी साहब हैं, इन्होंने तो इस चीज़ को एक वतीरा बना लिया है कि इन्होंने हमेशा इख्तलाफी चीज़ों को उछालना है, उसको उठाना है, उनको उन पर तज्ज़िया करना है, और उन पर जो है ना वो उम्मत को मतलब पेश कर देते हैं। और इसी तरह जो हमारे पहले बुज़ुर्ग गुज़र गए, उलमा गुज़र गए, उनको वो तानो तशनी का निशाना बनाते हैं।
اور یہ قیامت کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب پہلے لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا. جیسے اور بھی بہت سی قیامت کی علامات اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں اور وہ سمجھیں پوری ہو چکی ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک علامت قیامت ہے کہ پچھلے لوگوں پر طعن و تشنیع کی جائے گی، ان کو برا بھلا کہا جائے گا. تو یہ ظاہر جہلمی صاحب ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو بزرگ کئی صدیاں پہلے گزر چکے. اب رہی بات کہ اختلاف جو ہے یہ ہم لوگوں نے خود سے پیدا کر لیا ہے، وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان چھوڑا تھا. ہم سب مسلمان تھے، قرآن پر عمل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے مسلمان کہلاتے تھے. وہ ہمیں مسلمان چھوڑ کر گئے تھے. لیکن ہم لوگوں نے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اپنے نئے نئے ٹائٹل چن لیے، نئے ہم نے اپنے نام رکھ لیے، نئے فرقے ہم نے پیدا کر لیے. تو بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم فرقوں میں بٹ بھی گئے اور ہمیں تقسیم کر دیا گیا. اب ضرورت خاص طور پر اس چیز کی ہے، میں علماء سے اس بارے میں گزارش کروں گا، اور ہر وہ لوگ یا ہر وہ آدمی، ہر وہ عالم دین جو اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے کہ جو اختلافی بات ہے، جس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس میں فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس موضوع کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ کوئی امت کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کی خدمت نہیں ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں سونپی، یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں سونپی کہ آپ جا کر اختلافی باتوں کو اچھالیں، اختلافات کو ہوا دیں. آپ جو نا وہ 1300-1400 سال بعد بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کون غلط تھا، کون صحیح تھا، کون سا صحابی صحیح راستے پر تھا، کون سا صحابی غلطی پر تھا. یہ تجزیہ اور یہ فیصلہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے یہ ذمہ داری سونپی ہے. اسی طرح کون سا امام جو نا وہ غلط ہے، کون سا صحیح ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. قرآن مجید نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. خدا کی قسم اس وقت ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. لوگوں کو ان برائیوں کے سے ڈراؤ، ان بری چیزوں سے دور کرو، ان کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے وہ ان کو سمجھائیں. آپ دیکھیں کہ قتل و غارت گری کتنی عام ہو چکی ہے. بھائی کا خون کر رہا ہے، بیوی شوہر کا قتل کروا رہی ہے، شوہر بیوی کی جان لے رہا ہے، اور تو اور اولاد اپنی سگی ماں باپ، ٹھیک ہے، سگے والدین کو قتل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں چوریاں دیکھیں، ڈکیتیاں دیکھیں، چھوٹی بات پر لوگوں کی جان لی جا رہی ہے. ایک موبائل چھیننے کے جاتے ہیں اور بندے کو فائر کر کے مار دیتے ہیں. اسی طرح سود کی لعنت دیکھو کتنی پھیل چکی ہے. بازاروں میں دیکھو تاجر برادری کتنی جو ہے نا وہ بددیانت ہو چکی ہے. ہر ایک شخص جو ہے نا وہ لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، خالص چیزیں دستیاب نہیں ہیں، ہر ایک چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، نقلی چیز پر اصلی لیبل لگا کر بیچا جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فحاشی، عریانی کس طرح پھیل چکی ہے، اور اتنی برائیاں یعنی کہ جوا، جھوٹ، زنا، شراب نوشی، قتل و غارت اور طرح کی برائیاں پھیل چکی ہیں، اور یعنی کہ لوگوں کے وجود کا حصہ بن چکی ہیں. تو خدا کے لیے لوگوں کو ان چیزوں سے دور کرو، ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ. قتل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. لوگوں کو بتائیں کہ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی جزا، اس کا بدلہ جو ہے نا وہ جہنم میں اور ہمیشہ رہے گا. آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قتل کا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کے بارے میں کیا وعید ارشاد فرمائی. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو زمین میں فساد کے لیے یا بغیر کسی قصاص کے کسی انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اب قرآن قتل کے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں ہے. شراب کا گناہ کیا ہے، اور یہ بددیانتی کیا چیز ہے، اور اسی طرح یہ جھوٹ، یہ دجل، یہ فریب، یہ جناب لوٹ، یہ ذخیرہ اندوزی، اور یہ زناکاری، اور یہ طرح کی چوریاں، ڈکیتیاں، یہ سب کے سب کتنے سخت گناہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کے بارے میں کیا احکامات دیے، لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آئیں. آپ بیٹھ گئے ہیں جناب کسوٹی لے کر، کون ٹھیک تھا، کون غلط تھا، کون جناب کون سا امام صحیح ہے، کون سا امام غلط ہے. بھئی یہ فروعی چیزیں ہیں، یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ علمی اور فقہی اختلافات ہیں. ان پر آپ امت کو لگا کر کون سی امت کی خدمت کر رہے ہیں؟ یا فقہی مسائل میں
اجتہادی مسائل میں کہیں اختلاف ہے، کہیں فروعی اختلاف ہے، تو آپ اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں امت کو تقسیم میں ڈال رہے ہیں؟ پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام دے کر گئے وہ اسلام پیش کر دیں خدا کے لیے۔ قرآن مجید نے جو اسلام بیان کیا ہے وہ بیان کر دیں خدا کے لیے، پھر دیکھیں کہ مسلمان بے راہ روی سے دور ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی کسی پر اعتماد کر سکتا ہے؟ آپ اپنے ننھے بچے کو باہر گلی میں اس طرح بھیج سکتے ہیں؟ آپ معصوم بیٹی کو باہر مسلمانوں کے معاشرے میں گلی میں بھیج سکتے ہیں اکیلے تنہا؟ نہیں بھیج سکتے۔ بچہ اور بچی جو معصوم ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، قتل و غارت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ اتنی خرابیاں جنم لے چکی ہیں، اتنی برائیاں آ چکی ہیں معاشرے میں۔ خدا کے لیے ان کو بیان کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں، ان چیزوں سے لوگوں کو واپس نکالیں اور ان کو صحیح سچا کھرا مسلمان بنائیں، بجائے اس کے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قبر میں جب اتریں گے تو کیا سوال ہوں گے؟ صرف 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ بس۔ چوتھا فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے۔ تم کس کو فالو کرتے تھے دنیا میں؟ کوئی سوال نہیں ہے۔ کس کے فالوور تھے کس کے نہیں تھے؟ کوئی سوال نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی، یہ ہمارے لیے باعث نمونہ بھی ہے، باعث حجت بھی ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کے طریقوں کو سمجھیں، تو سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں جو علماء ہیں ان سے بھی دست بستہ یہ التجا کروں گا، اور اسی طرح جو آج کے زمانے میں جن کے چرچے ہو رہے ہیں ان سے بھی، کہ خدا کے لیے ان موضوعات کو بند کر دیں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہم مانتے ہیں آپ بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس بڑا نالج ہے، آپ کے پاس بڑا دین کا علم ہے، آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن خدا کے لیے امت کو تقسیم نہ کریں، تفریق پیدا نہ کریں، امت کو جوڑیں، نیگیٹو نہ چلیں، پازیٹیو کام کریں، لوگوں کو صحیح اسلام سکھائیں، لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر سیدھے راستے پہ ڈلیں جائیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس راستے پہ لائیں تو ہم مانیں گے، ہم آپ کو سلوٹ بھی کریں گے کہ آپ نے قرآن کی خدمت کی، آپ نے اسلام کی خدمت کی۔ وگرنہ اختلافی باتوں کو اچھال کر، ان کو پھیلا کر، جو بھی لوگ ہیں، میں کسی کا اب نام بھی نہیں لیتا، وہ امت کی یا اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے کہ تم لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، تم لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا۔ قرآن ان چیزوں سے منع کر رہے اور ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔